आसमा शिराजी साहिबा ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट ये था कि इमरान खान की जो तस्वीर है वो अगर आ गई तो क्या हो गया। आसमा शिराजी के ट्वीट में गलत क्या है? कोई पाबंदी नहीं है एलानिया, या तो हुकूमत लगा दे पाबंदी, पैमरा पाबंदी लगा दे। जब नहीं है पाबंदी तो नाम लो। पाबंदी तो कुछ ताकतों ने लगाई हुई ना इमरान खान के नाम पे, मिलियंस में तनख्वाहें लेना और एक नाम लेने की हिम्मत ना रखना। अच्छा, अगर जो कोई नाम नहीं भी लेता तो उसकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं। अरशद शरीफ शहीद हुए, पाकिस्तान से बाहर शहीद हुए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में ऐसे हालात अरशद शरीफ के लिए पैदा किए गए जिनमें अरशद शरीफ इस मुल्क से जाने पर मजबूर हुए। लेकिन ये क्या तरीका है कि किसी की शहादत पर बात करना आपकी सहाफत का सबूत होगा? जो उन्होंने घटिया का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, नामुनासिब किया। आदिल राजा ने हिसाब बराबर कर दिया, नामुनासिब उन्होंने भी कर दिया। आदिल राजा ने, उन्होंने भी लफ्ज घटिया बोल दिया। पंजाबी में कहा जाता है ना, तप्पड़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी और अरशद शरीफ शहीद के प्रोड्यूसर अदील लाजा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को घटिया तक बोल दिया है। क्यों बोला है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो इतनी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई। और मतलब आसमा शिराजी साहिबा ने जी एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट ये था कि इमरान खान की जो तस्वीर है वो अगर आ गई तो क्या हो गया। इमरान खान की जो पेशी थी उसकी लाइव ट्रांसमिशन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ये हरबे बंद होने चाहिए। किसी के नाम पे, किसी की तस्वीर पे पाबंदी वगैरह का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आसमा शिराजी साहब ने बात क्या बदकिस्मती है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब की तस्वीर उठाए एहतजाज करते हैं तो पीटीवी और तमाम टीवी चैनल्स मज़ाक़ खेज़ अंदाज में फ़ौरी तौर पर ख़बर ही बदल देते हैं। नामों पर पाबंदी, तस्वीरों की ममानियत जैसे हरबे क्या जहनों से किसी को निकाल सकते हैं। ये कल भी काबिल मज़म्मत था और ये आज भी बाइस शर्मिंदगी है। ठीक, ये आसमा शिराजी साहिबा का ट्वीट था। अब इस पर अदील राजा आए और अदील राजा ने आकर आसमा शिराजी साहिबा को सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अब आपने ये जो फैसला कर लिया है तो आप आइंदा से शर्मिंदा नहीं होंगी, आपका ये फैसला है, तो इमरान खान साहब की तस्वीर आप चलाएंगी। कुछ इस तरह का अदील राजा ने एक अदर ट्वीट कर दिया। अब जब आसमा शिराजी के ट्वीट में गलत क्या है? आसमा शिराजी के ट्वीट में गलत क्या है? ठीक है, अदील राजा ने इसी ट्वीट पर ये कहा ना कि अब आप इमरान खान साहब की तस्वीर चलाएंगी। सही है। तो पहले ये देख लेते हैं कि आसमा शिराजी साहिबा के शो में होता क्या है। आम तौर पर हमारे यहाँ इमरान खान की जगह इस्तेमाल होता है लफ्ज़ बानी पीटीआई। ठीक है, सही है। कासिम के अब्बू, वो कासिम के अब्बू शुरू में चला था, बहुत ही मुज़हक़ा खेज़ लगा, इस्तेमाल करने वालों को खुद लगा कि यार हम तमाशा बन रहे हैं, तो वो हो गया, बानी पीटीआई चलता है। आसमा शिराजी साहिबा को इस बात की दाद देनी चाहिए। बहुत से एंकर्स हैं मज़ीद भी जो कहते हैं इमरान खान साहब, आसमा शिराजी साहिबा भी इमरान खान साहब जनाब इमरान खान कहती हैं। ठीक है। तो आसमा शिराजी साहिबा उन लोगों में नहीं है जो बानी पीटीआई कहते हैं। अच्छा, एक सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे यहाँ, एक जर्नलिज्म पर ब्रेवरी का अवार्ड होता है, वो भी आसमा शिराजी साहिबा को मिल चुका है। ये फ़लस्तीन की कवरेज के लिए, वहाँ पर हालात की कवरेज के लिए पहले जा चुकी हैं और जर्नलिस्टिक जो अवार्ड्स हैं बड़े वो ले चुकी हैं आसमा शिराजी साहिबा। और कवरेज भी की है। बिल्कुल। तो आसमा शिराजी साहिबा ने नाम लिया है इमरान खान साहब का और अपने शो में नाम लेती हैं। अच्छा, अगर जो कोई नाम नहीं भी लेता तो उसकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो यार मतलब फिर वो शो कर रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के, कम से कम कोई पाबंदी नहीं है एलानिया, या तो हुकूमत लगा दे पाबंदी, पैमरा पाबंदी लगा दे। सही है। जब नहीं है पाबंदी तो नाम लो। पाबंदी तो कुछ ताकतों ने लगाई हुई ना इमरान खान के नाम पे। सही है। तो फिर अगर वो नाम नहीं ले रहे तो फिर मतलब क्या प्राइम टाइम शो करना बैठ के, मिलियंस में तनख्वाहें लेना और एक नाम लेने की हिम्मत ना रखना। बहुत से लोग ले रहे हैं नाम, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, कुछ नहीं हो रहा नाम लेने से, तो लेना चाहिए नाम। तो वो बानी पीटीआई नहीं कहती। लेकिन मैंने कुछ शोज आसमा शिराजी साहिबा के निकाल कर देखे, वो जहाँ इमरान खान की बात करती हैं, जनाब इमरान खान साहब कहती हैं, वहाँ अब चैनल इन्वॉल्व है, वहाँ इमरान खान की फोटो नहीं होती, तस्वीर नहीं होती, फुटेज नहीं होती। तो किसी भी चैनल पे नहीं होती। तो ये फिर चैनल की पॉलिसी है जो कहीं से चलवाई जा रही है, तो उस पर अमल हो रहा है। तो इमरान खान साहब की फोटो नहीं होती, ठीक है ना। सही है। ये होता है। तो इसी पे उन्होंने, जो अदालत से आ गई थी, आसमा शिराजी साहबा ने एतराज़ किया, अदील ने उनको ये जवाब दिया, तो वहाँ पे उनके शो में नहीं होता। अब उसके बाद जो है वो आसमा शिराजी साहबा ने अदील को कह दिया घटिया।
ویسے میں نے آج تک گھٹیا لوگوں کو جواب نہیں دیا، مگر ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کب ارشد شریف کے قاتلوں کا نام بتا کر شرمندگی کا ازالہ کرو گے؟ اچھا ویسے یہاں اس پہ کیا ضرورت تھی؟ ایک ضرورت نہیں تھی، انکالڈ فور، ٹھیک ہے. دوسرا، عدیل نے ایک بات کر دی تھی، آسمہ شیرازی صاحبہ اگنور کر کے آگے چلی جاتی ہیں. آسمہ شیرازی صاحبہ کا عدیل کا جو پروفائل ہے، سوشل میڈیا پروفائل ہے، اس میں بہت فرق ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ کا نام وام ٹھیک ٹھاک ہے، انہیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے تھا نا، کر دیتی. لیکن ایک انہوں نے باقاعدہ الجھنے کا یہ شاید فیصلہ کیا، ٹویٹ کر دیا، اس میں پھر انہوں نے غصے کا اظہار کیا جو پنچ لائن ہے جو وہ کنٹرول بھی نہیں کر سکی. گھٹیا کہہ دیا، ٹھیک ہے، تم کہہ دیا آپ کی جگہ. اور اس کے بعد جو ہے ارشد شریف کے قاتلوں کا نام تم کب لوگے، کیا بات کی انہوں نے؟ اور ویسے میں نے آج تک گھٹیا لوگوں کو جواب نہیں دیا، مگر ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کب ارشد شریف کے قاتلوں کا نام بتا کر شرمندگی کا ازالہ کرو گے؟ ٹھیک. اب دیکھیے، ارشد شریف شہید ہوئے، پاکستان سے باہر شہید ہوئے، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں ایسے حالات ارشد شریف کے لیے پیدا کیے گئے، زمین تنگ کی گئی، ٹھیک ہے، جن میں ارشد شریف اس ملک سے جانے پر مجبور ہوئے. ٹھیک ہے، دبئی سے نکالا گیا ان کو، ڈیپورٹ کیا، اور کینیا میں ان کو شہید کیا گیا. ارشد شریف شہید نے آسمہ شیرازی کے اوپر بہت کڑی تنقید کی تھی. جن لوگوں کے بارے میں ارشد شریف شہید نے کہا تھا کہ یہ رجیم چینج آپریشن کے وقت امریکیوں سے ملے، سفارت خانوں میں ملاقاتیں کی، ان کی ملاقات کا وقت یہ تھا، تاریخ یہ تھی، اس جگہ جا کے اس امریکی سے ملے، اس میں آسمہ شیرازی صاحبہ کا بھی نام تھا. اچھا، ارشد شریف شہید نے یہ کیا تھا. آسمہ شیرازی صاحبہ اس کا جواب دے سکتی تھی، ممکن ہے دیا بھی انہوں نے، کہیں ہر چیز نہیں دیکھی جاتی ٹی وی پہ، ممکن انہوں نے کہیں دیا بھی ہوئی جواب، اور سوشل میڈیا پر بھی دیا ہو. مگر ارشد شریف شہید کو وہ قتل کر دیے گئے. کیا انصاف دلانا صرف عدیل راجہ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں. کیا صرف علی عثمان کی ذمہ داری ہے؟ کیا ارشد شریف شہید کے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے؟ ان کی بیوہ کی ذمہ داری ہے؟ ان کی بوڑھی ماں کی جو ویل چیئر پہ، ان کی ذمہ داری ہے؟ عدالت کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ پوری صحافی، کیا تھا ارشد شریف، اس ملک کا ایک بڑا صحافی، پوری صحافی برادری کی ذمہ داری ہے کہ ارشد کو انصاف دلوائیں. تو آسمہ شیرازی صاحبہ کی بھی ذمہ داری ہے. بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری پہ بات کریں، آپ عدیل راجہ کو اس وقت تانا دے رہی ہیں کہ تم نے کیا کیا. عدیل نے کہا پھر ٹھیک ہے، میرا بیان چلاؤ، جی آئی ٹی سے نکلواؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں گھٹیا لوگوں کو جواب ضرور دیتا ہوں. میرا خیال ہے یہ زومانی بات ہوگی. ارشد شریف کے نام کا تانا میری کمزوری نہیں، باقی میرا بیان نکال کر پڑھ لینا، غش پڑ جائے گا. ارشد شریف کی والدہ کی FIR کی درخواست ہی پڑھ دو کسی دن ٹی وی پر، ہم بھی دیکھیں. باقی اتنا غصہ تصویر چلانے پر کوشچن مارک اور واہ. ٹھیک ہے. تو ارشد شریف شہید کی والدہ کی جو درخواست تھی جو سپریم کورٹ میں دی گئی، صحیح ہے، اس پر کم از کم اتنی بات کر لیں کہ شاہ خاور، وہ بندہ جو پہلے جج تھا اب سینئر وکیل ہے، ایسے درخواست عدالت میں لی ارشد شریف کی والدہ سے، پڑھی، اور وہ بڑی عمر کا آدمی بھاگتا ہوا نکلا ہے عدالت سے. ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پڑھ کے وہ گھبرا گیا، ہاتھ پاؤں پھول گیا، اس کے بھاگتا ہوا نکلا عدالت سے کہ میں اس درخواست پر آپ کی پیروی نہیں کر سکتا. اچھا، ٹھیک ہے. اور عدالت نے کیا کیا؟ عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کیا کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کیا کیا؟ مطلب ایک سے دو سماعتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. ارشد شریف کی والدہ کی FIR ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. FIR ہوئی ہے پولیس کی بدیت میں. کیوں؟ مر گئے باقی سب کے سب خاندان کے لوگ، ان کو بھی مردہ تصور کر لیا ہم نے. نہیں ہوئی. ارشد شریف شہید کی والدہ کی جس روز درخواست آئی، میں نے اس روز وہ تمام درخواست یوٹیوب پر ڈالی، پڑھی، اور میں نے ایک حاضر سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو درخواست ہے، اس درخواست پر، اس میں تو آپ سب کے نام ہیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے اس کی کوریج مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ تو میں سوشل میڈیا پہ ڈال بھی چکا. ارشد شریف شہید کی والدہ کی جو درخواست ہے، اس درخواست کا پیج 2 of 3 اس میں سب کے نام موجود ہیں. یعنی اس میں اس وقت کے آرمی چیف ارشد شریف کی والدہ نے کیا لکھا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو جنرل ریٹائرڈ باجوہ، اس کے بعد انہوں نے جنرل ندیم انجم صاحب کا نام لکھا، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لکھا، بریگیڈیئر شفیق ملک صاحب کا نام لکھا، بریگیڈیئر فہیم رضا صاحب کا نام لکھا، کرنل رضوان صاحب کا نام لکھا، کرنل نعمان صاحب کا نام لکھا، اور ارشد شریف شہید کی جو والدہ کی درخواست ہے وہ آ گئی. مجھے فون کیا، انہوں نے کہنے لگے یار یہ آپ نے کیا کر دیا ٹویٹ، آپ نے لکھ دیا
میں نے کہا بھائی یہ ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ کو لکھ کر دیا ہے، میڈیا اگر اس کی کوریج کر رہا ہے اور ایک تصویر آ رہی ہے ارشد شریف کی والدہ کی سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے، وہ ایک سکیچ سا بنا ہوا تھا ڈیجیٹل سکیچ کہ جس میں وہ ویل چیئر پہ ہیں اور سامنے سپریم کورٹ کی عمارت ہے، میں نے کہا یہ سب کوریج کر لیں گے ہم، تو میں نے کہا درخواست میں کیا یہ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا اگر آپ لوگوں کے نام ہیں، ان کو آپ سے شکایت ہے، تو میں نے کہا ان کو مطمئن کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، قانون کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے۔ صحیح ہے۔ ارشد شریف شہید کی والدہ سے AFIC میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انصاف ملے گا۔ ارشد شریف کی بیٹی بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو مطلب ہمارے ملک کے ان بڑے بڑے ناموں کو، صحافیوں کو، رؤف کلاسر صاحب کو، عامر متین صاحب کو، آسمہ شیرازی صاحبہ کو، اس کے ساتھ نام لے لیجئے فریہ ادریس صاحبہ کو، محمد مالک صاحب کو، ان میں سے اکثریت ارشد شریف شہید کے دوستوں کی اور بہترین دوستوں کی تھی۔ ظاہر ہے۔ کم و بیش روزانہ رات کو ساتھ کھانا کھانا، روزانہ رات کو ساتھ کافی پہ بیٹھنا، یہ وہ دوست تھے۔ اچھا، کیا کیا ان لوگوں نے؟ مطلب آپ بیٹھ گئے لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ لڑائی کرتے ہوئے، کیا یہ آسمہ شیرازی صاحبہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آسمہ شیرازی صاحبہ پوری ارشد شریف کی والدہ کی درخواست چلا دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی کی شہادت پر بات کرنا آپ کی صحافت کا ثبوت ہوگا؟ نہیں مطلب یار JIT بنی، صحیح ہے، اس JIT میں عدیل راجہ گئے اور جا کر اپنا بیان دے کر آ گئے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیتا، انہوں نے جو بیان دیا وہ بیان مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ عدیل راجہ اس کو پبلک کر دیں گے، ٹیلی ویژن بلا کے انٹرویو کر لے، چلا دے، کوئی ٹیلی ویژن لائیو بٹھائے اور لائیو بٹھا کے چلا دے، عدیل وہ بھی راجہ چلا تو دیں اسی ادارے کا حصہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ ارشد شریف شہید کے سینئر پروڈیوسر، ایگزیکٹو پروڈیوسر، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے سپر پروڈیوسر، تو چلا دے، علی عثمان کا بیان چلا دے، ارشد شریف شہید کی والدہ گئیں، ان کا بیان، ان کی اہلیہ کا بیان چلا دیں، ان کی والدہ کی درخواست چلا دیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بات تو بڑی کی جاتی ہے لیکن عمل کتنا کیا جاتا پنجابی میں کہا جاتا ہے نا تپڑ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد عدیل راجہ نے ٹھیک ہے آسمہ شیرازی صاحبہ کو ایک چھیڑنے کی ابتدا کر لی، صحیح ہے۔ آسمہ شیرازی صاحبہ ایک کر سکتی تھی اگنور، دو جواب دے سکتی تھی، لیکن اس میں دوسرا معاملہ لے کر آ گئی نا، وہ جو انہوں نے موضوع پر رائے دیتی، جو انہوں نے گھٹیا کا لفظ استعمال کر لیا، نامناسب کیا، عدیل راجہ نے حساب برابر کر دیا، نامناسب انہوں نے بھی کر دیا، عدیل راجہ نے، انہوں نے بھی لفظ گھٹیا بول دیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ کہ بات تو ارشد شریف شہید کی کر رہی ہیں آپ، جب آپ یہ کر رہی ہیں تو پھر ہم سب کا اپنا اپنا کنڈکٹ سامنے آئے گا نا، ہم نے کیا کیا ہے بطور مجموعی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کنڈکٹ ہے وہ اگر ٹھیک ہے آپ کو ممکن ہے کہ وہ جو ارشد شریف شہید نے آپ پر بہت تنقید کی تھی ممکن ہے وہ غلط بھی ہو تو آپ اس کا جواب دے دیتی ہیں، ممکن ہے آپ نے دیا بھی ہو، لیکن اب کیا اس کے گزر جانے کے بعد ہم اس کے دوستوں کو تانے دیں گے تم نے کیا کیا ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری تھی یا صرف ان کی ذمہ داری تھی؟ یہ ذمہ داری تو اس ملک کی صحافت کی ہے، اس ملک کا ایک بڑا صحافی تھا، تو سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنی لڑائی میں ارشد شریف کو لے کر آنا یہ اچھی بات نہیں ہے، نامناسب ہے، بہت نامناسب ہے۔ ناظرین یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔